عدت میں نکاح کا مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. حالیہ کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. پاکستانی کرکٹر ہیں شعیب ملک، انہوں نے بھی ایک جب ابھی دوسری یا تیسری ان کی جو بھی شادی ہے وہ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر سے یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور پتہ نہیں کچھ اس طرح عدالت کی طرف سے بھی کوئی بات ہوئی ہے، وہ ابھی واضح تو نہیں ہے، لیکن شریعت کی اس حوالے سے بالکل کلیئر اینڈ کٹ رہنمائی کیا ہے کہ عدت میں نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر کوئی خلا لے لے کوئی عورت، یا کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ابھی اس وقت وہ عدت میں ہے، چاہے خلا ہو یا طلاق ہو، دونوں صورتوں میں، تو اگر وہ عدت کا زمانہ گزار رہی ہے، اس دوران وہ نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بات بہت واضح طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ عدت شریعت کا ایک حکم ہے، اور بڑا واضح حکم ہے، اور قرآن کریم کی براہ راست آیت سے ثابت ہے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو یا کسی امام کا قول ہو کہ اس امام کے نزدیک یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. قرآن کریم سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. قرآن نے پوری عدت کا پورا ترتیب اس کی ذکر کر دی کہ بھائی جب عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تو اس کی عدت قرآن نے ذکر کی ہے یتربصن اربعۃ اشہر وعشرہ، جو قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو یہ جو عدت کا حکم ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے براہ راست ثابت ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے. اس لیے عدت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار عدت گزاری جا سکتی نہیں گزاری جا سکتی. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے جدید اسکالر آ جاتے ہیں، غامدی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کہتے ہیں کہ بھائی عدت گزارنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، عدت کا مقصد تو استبراء رحم ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں. اگر پتہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے تو عدت کی ضرورت ہی نہیں ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ حکمت اور علت میں فرق نہیں کرتے، شریعت کے حکم کا مدار حکمت پہ رکھتے ہیں. جب کسی چیز کے بارے میں قرآن کی واضح نص آ جائے اس میں پھر عقل اور لاجک نہیں چلتی. اگر یہی اس کی لاجک تھی، یہی اس کی حکمت تھی، تو پھر قرآن نے مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ استبراء رحم تو 1 حیض سے ہو جاتا ہے، تو 1 حیض اس کی عدت ہونی چاہیے تھی. پھر جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن کیوں رکھی ہے؟ اس کی عدت بھی 1 حیض ہونی چاہیے. پھر جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کا مطلب اس کو تو حمل ہو ہی نہیں سکتا. جب اس کو حمل ہو ہی نہیں سکتا اس کی بھی عدت شریعت نے 3 مہینے رکھی ہے. یہ ساری عدتیں ہر نوعیت کی عورت کے لیے الگ الگ حکم ہے شریعت کا. تو اگر یہی ایک مقصد ہوتا یا یہی علت ہوتی تو پھر سب کی عدت کی جو مدت تھی وہ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے تھی کہ 1 حیض آ جائے بس سب کا عدت ختم ہو جائے گی. بہرحال یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، عدت کے اندر شرعی طور پر نکاح جائز نہیں ہے. اگر کوئی نکاح کرے گا وہ نکاح کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور یہ میاں بیوی نہیں کہلائیں گے. ان کا جو ملاپ ہے آپس میں میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوگا، یہ حرام رشتہ ہوگا، حرام ملاپ ہوگا. یہ بہت واضح سی بات ہے. اب یہ کہ کہاں پر عدت میں نکاح ہوا ہے، کہاں پہ عدت میں نکاح نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. عدت کے بارے میں اصول یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عدت کے اندر شریعت عورت کے قول کا اعتبار کرتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ بھئی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی جو خفیہ معلومات ہیں وہ چھپائے. یعنی شریعت نے عورت کی جو خفیہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس کے قول کو معتبر مانا ہے. اب ظاہر ہے کہ عدت کا تعلق مینسز کے ساتھ ہے. اب عورت کو مینسز آئے، حیض آیا یا نہیں آیا، ظاہر یہ عورت جانتی ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اب فقہاء نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ بھئی اگر کسی کو طلاق ہوئی اور اس کے بعد اتنی مدت گزر گئی جس میں عورت کو 3 حیض آ سکتے ہیں، اور وہ یہ کلیم کرے کہ بھئی مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی. اب کہاں کس کیس میں کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، ظاہر یہ تو عدالت میں پروو ہو سکتا ہے. عدالت سوال کرے گی، وہ اس کو جو بھی خصم ہیں آپس میں فریق ہیں وہ ایک دوسرے کو جواب دیں گے. لیکن اتنی بات بڑی واضح طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ عدت میں نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی نکاح عدت میں ہوا ہے تو وہ نکاح کنسیڈر نہیں ہوگا. اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ بھائی ایک تو اس طرح کا نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور کسی نے نکاح کرنا ہے تو پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے. اگر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیں گے تو وہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت واضح ہو گیا یہ مسئلہ کہ عدت میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے شریعت میں، اور وہ نکاح کنسیڈر نہیں کیا جائے گا.